نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ آواز کم کیجئے، لوگوں کی سمجھ میں تو آئے نا۔ سید السادات حضرت محترم سید خالد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کی اس محفل کے میزبان محترم مولانا مفتی حامد سعیدی صاحب، ماشاءاللہ علماء کا ذمہ غفیر ہے۔ اب کچھ تنظیمی حوالے سے، کچھ دیگر حوالوں سے کوئی تقدیم و تاخیر ہو جائے تو اس کے لیے معذرت۔ بہرحال مولانا عبدالرزاق شاہد صاحب، مولانا عبدالغفور سعیدی صاحب اور محترم مولانا مفتی جاوید مصطفیٰ صاحب سعیدی اور ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام حضرت مولانا ارشاد صاحب، اس فہم دین کورس کے شرکاء، طلباء اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یقیناً یہ ایک منفرد محفل جس میں ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ دین کے بارے میں تصورات کی وضاحت کے لیے جو بہت سی گرد اڑائی جاتی ہے اور بہت سے غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، وہ دور کرنے کے لیے یہاں 1 مہینے کا ایک کورس ہوا اور اس میں مختلف علماء اور اسکالرز اور دین کی سمجھ رکھنے والے بزرگوں کو زحمت دی گئی اور انہوں نے آگے فیض بانٹا، روشنیاں بکھیریں، اجالے تقسیم کیے۔ رب کائنات ان کی خدمت بھی قبول فرمائے اور اس ادارے کو بھی ترقی سے ہمکنار فرمائے اور ہمارے محترم مولانا مفتی حامد سعیدی صاحب کو اس کار خیر کا بہترین اجر اور ثمر عطا فرمائے۔ اب ظاہر ہے کہ مختلف موضوعات پر باقاعدہ لیکچرز دیے جا چکے، تو اب ایسی صورت میں کسی ایک موضوع کو لے کر چلنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ویسے بھی اللہ کے فضل و کرم سے پورا مہینہ آپ نے دین کی باتیں سنی، عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے علماء سے فیض پایا، تو میں ایک تو یہ چاہتا ہوں کہ تکرار اور اعادے سے محفوظ رہوں، وہی باتیں دہرائی جائیں تو ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز بھی دن میں 5 مرتبہ آدمی پڑھتا ہے اور کھانا بھی 3 مرتبہ کھاتا ہے، تو تکرار سے ہم مکمل طور پہ محفوظ تو نہیں رہ سکتے، لیکن جو چیز بار بار سنی جائے تو کوئی پسندیدہ نغمہ ہو، وہ بھی سر کے درد کا باعث بن جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ چند مختصر باتیں آپ کی خدمت میں مختلف زاویے سے اور مختلف ذائقے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آدمی کا جو نقطہ نظر ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے فرقے بن گئے ہیں، ان کے اندر اتنی تقسیم ہو گئی ہے؟ بلکہ عقیدہ بھی وہی اہل سنت ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کے ان کے اندر بھی تقسیم در تقسیم کا عمل روز جاری ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ یہ دراصل نقطہ نظر کا فرق ہے۔ نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر ایک مثال سنائی تھی۔
میرا خیال ہے کہ سب تو اس میں شریک نہیں ہوں گے، تو وہ میں دہرا دوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا ہوا کہ ہمارے ایک پاکستانی بھائی روزی کمانے کے لیے انگلینڈ پہنچے۔ وہاں پر ان کو چونکہ اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے، تو رہائش کے لیے انہوں نے ایک انگریز جوڑے کے ہاں پیئنگ گیسٹ کے طور پر جگہ حاصل کر لی۔ اب وہ جو انگریز جوڑا ہے ان کا ایک 9-10 سال کا بچہ بھی ہے۔ ایک دن اتفاق سے ان انگریزوں کو، جو ان کے یوں کہیں کہ لینڈ لارڈ ہیں یا مالک مکان ہیں، تو انہوں نے اس سے کہا کہ جی آج شام کو اگر آپ گھر پہ ہوں تو ہم اپنے بچے کو آپ کے پاس چھوڑ جائیں، ہمیں ایک ضروری کام سے جانا ہے، اور اگر آپ کی کوئی مصروفیت ہے تو ظاہر ہے پھر ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ پاکستانی بھائی نے اپنی مصروفیات کا جائزہ لیا اور بتایا کہ کوئی مشکل نہیں، میں آج گھر پہ ہوں، آپ چھوڑ جائیں بچے کو۔ اب وہ بچے کو چھوڑ کے گھر پہ اور اپنے کام کاج کے لیے نکل گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں بچہ کچن میں گیا، پانی پینے کے لیے پیاس لگی تھی، تو پانی پیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ گلاس گرا، شیشے کا تھا۔ ویسے تو گلاس شیشے کو ہی کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے میرا مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ شیشے کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹا، گرا اور ٹوٹ گیا۔ اب وہ بچہ تھوڑا گھبرایا، تو ہمارے پاکستانی بھائی نے اس کو تسلی دی کہ نہیں بیٹے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کے پیرنٹس آئیں تو ان کو بتا دینا کہ یہ مجھ سے ٹوٹا ہے، میرا نام لے دینا، اور میں بھی مان لوں گا کہ ہاں مجھ سے ٹوٹا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اگلے دن میں نیا گلاس لا بھی دوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ بچے نے اس کی بات مان لی، کہا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کریں گے۔ والدین آئے اور ظاہر ہے گلاس ٹوٹا ہوا دیکھا، اس کے بارے میں پوچھا، تو بچے کو جیسے سبق پڑھایا تھا اس نے کہہ دیا گلاس تو انکل سے ٹوٹا تھا۔ اس نے بھی کہا جی آپ فکر نہ کریں، میں لا دوں گا نیا گلاس، بات آئی گئی ہوگی۔ اگلے دن الگ صبح منہ اندھیرے کسی نے ہمارے پاکستانی بھائی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ پریشان اتنی جلدی کون آ گیا؟ اٹھ کے دیکھا تو وہی انگریز میاں بیوی کھڑے ہیں جو اس کے مالک ہیں مکان کے۔ تو اس نے حیران ہو کے پوچھا بھائی اس وقت آپ چلے آئے، خیریت؟ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ رات کو آپ تو آ گئے اپنے سونے کے لیے، آپ کے آنے کے بعد ہمارا بچہ ہمارے پاس آیا اور اس نے ہم سے سوری بولا، ہم سے معذرت کی اور کہا کہ جی گلاس اس سے ٹوٹا تھا، لیکن آپ نے اس کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے میرا نام لے دینا، تو وہ آپ کے کہنے میں آ کے اس نے آپ کا نام لے دیا، لیکن وہ پریشان تھا کہ بھئی میں نے غلط بیانی کی ہے، تو اس نے آ کے ہمارے سامنے ذکر کر دیا۔ تو معاف کیجیے، ہم نے تو آپ کو بڑا اچھا سچا شریف آدمی سمجھ کے اپنے پاس جگہ دی تھی، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آپ اتنے غلط آدمی ہیں کہ چند گھنٹوں کے لیے ہم بچے کو چھوڑ کے گئے آپ کے پاس، اتنی دیر میں آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیا، اور اتنی دیر میں آپ نے اس کو یہ سبق دے دیا کہ آدمی اپنا قصور کسی دوسرے کے سر تھوپ کے خود بے گناہ بن سکتا ہے۔ تو معاف کیجیے، چند گھنٹوں میں آپ نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے، اگر زیادہ رہیں گے پتہ نہیں کیا ستم ڈھائیں گے، کیا کریں گے۔ بھائی ایسا بندہ ہمیں اپنے گھر نہیں چاہیے، آپ یہاں سے بوریا بستر گول کریں، یہاں سے چلتے بنیں۔ میں سوچنے لگا کہ وہ پاکستانی بھائی بعد میں اپنے دوستوں میں فیملی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ یار نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، میں نے تو اس کا قصور اپنے ساتھ لے لیا تھا، اس کی فیور دی تھی اور انہوں نے جناب مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ نقطہ نظر کا فرق ہے۔ حضرات مکرم، تفہیم دین یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، لیکن اس کو کس انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں تو شاید آپ میری بات کو زیادہ واضح انداز سے سمجھ سکیں گے۔ ایک دفعہ میں یورپ کے ایک ملک میں تھا، ہالینڈ میں، بات ہو گئی تقریباً کوئی 30 سال پرانی۔ تو وہاں پر ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ جی آج فلاں ملک کی ایمبیسی میں، سفارت خانے میں، وہ انہوں نے مہمانوں کو بلایا ہے، کھانا کیا ہے، ان کو پتہ چلا کہ پاکستان سے آپ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کو بھی زحمت دیں، اگر آپ کی کوئی مصروفیت نہ ہو تو آپ چلے تو بڑا اچھا ہوگا۔ میں نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے، مراسم بھی ہوتے ہیں، تعلقات بھی بڑھتے ہیں، بڑا اچھا ہے، میں چلا گیا۔ جب کھانا سرو کیا انہوں نے، تو
ایک ڈش دیکھ کے مجھے ذرا خیال ہوا کہ یہ حلال گوشت نہیں لگتا، وہ پورک سور کا گوشت محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ جب یہ ایک ڈش ایسی ہے تو باقی ڈشوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، تو میں نے پھر وہ سلاد اور فروٹ وغیرہ ان چیزوں پہ گزارا کرنا مناسب سمجھا۔ اچھا، اب میں نے دیکھا کہ ایک عرب جو حلیے سے مسلمان بھی لگ رہا ہے، تو وہ آتا ہے اور اس نے کھانا لینے کے لیے وہ جو پورک جو سور کا گوشت ہے اس میں سے سالن ڈالنا چاہا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس کو نہ پتہ ہو، بیچارہ بے خبری میں یہ ایسی حرام چیز کھا لے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ ڈو یو نو وٹ یو آر گوئنگ ٹو ٹیک، کیا پتہ ہے آپ کو کیا چیز لینے لگے ہیں آپ؟ کہتا ہے یس آئی نو اٹ از پورک اینڈ اٹ از حلال، مجھے پتہ ہے اس سور کا گوشت ہے اور یہ حلال ہے۔ اچھا، میں حیران پریشان، یہ حلال سور کا گوشت بھی حلال ہو سکتا ہے؟ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عجیب فلسفہ ہے۔ میں نے کہا جی سور کا گوشت یہ حلال، یہ کیسے؟ کہنے لگے جی بات دراصل یہ ہے کہ سور کا گوشت جو حرام قرار دیا اسلام نے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں رہتے تھے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں کتنی گرمی پڑتی ہے، اور اس وقت یہ ریفریجریٹرز، یہ ڈیپ فریزر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اور سور کا گوشت جو ہے یہ بڑا ڈیلیکیٹ، بڑا نازک ہوتا ہے، یہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، تو اگر ذرا بے احتیاطی ہو اور یہ ذرا سی تاخیر ہو جائے تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور کھانے والا وہ پیٹ کی شدید تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اور پھر یہ بھی کہ وہاں پر تو وہ جنگلی سور ہوتے تھے، بڑے غلیظ اور گندے سور ہوتے تھے، لیکن یہاں پر تو سوروں کی فارمنگ ہوتی ہے نا، بڑے صاف ستھرے سور ہوتے ہیں یہاں، اور یہ تو ٹھنڈا ملک ہے، ہم یورپ میں کھڑے ہیں، یہاں پر تو اس طرح خراب ہونے اور کیڑے پڑنے کی کا احتمال بھی نہیں ہے، تو یہاں یہ حلال ہے، آپ بے فکر ہو کے کھائیں۔ میں نے سوچا کہ جب آپ علتوں کی تلاش میں نکلیں تو اس نتیجے پر بھی پہنچ سکتے ہیں کہ چونکہ علت یہ تھی، اب یہاں پہ یہ علت نہیں پائی جاتی، تو اس لیے بات ختم ہو گئی اور آپ وہ حلال حرام کے فیصلے خود کرنے لگے۔ لیکن اگر ذرا دین کی سمجھ ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا کہ علت جو بھی ہو، لیکن جب دین کا حکم آ گیا ہے تو اب وہاں پر ہمیں اپنی عقل کی ٹانگ بھی نہیں اڑانی اور اپنا کوئی فلسفہ بھی نہیں جھاڑنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے جو کورسز ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہی کچھ یہاں پر ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے۔ معاف کیجیے یہ بات آپ کو عجیب لگے، لیکن جب میں بیان کروں گا تو آپ سمجھیں گے۔ کیا ہم سب کو نہیں پتہ کہ سود حرام ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ سود کے حوالے سے قرآن و حدیث کے احکام کتنے واضح اور کتنے سخت ہیں؟ کیا ہمیں نہیں بتایا کہ سود کھانے والا اور سودی کام کرنے والا وہ تو گویا رب کائنات سے وہ جنگ مول لے رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں، لیکن یہاں اب میں کسی یورپ کے ملک کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہاں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اخبار کے اندر ایک آرٹیکل چھپا، ہمارے ایک سکولر نے لکھا کہ جی اسلام میں جو سود حرام ہے، تو وہ سود جو کہ آدمی لیتا تھا تو اس کی نسلیں وہ ادا کرتے کرتے وہ عاجز ہو جاتی تھیں، اور وہ جناب وہ اس کے شکنجے میں پھنس جاتا تھا اور غربت کی چکی میں پسنے لگتا تھا اور اس کے لیے زندگی حرام ہو جاتی تھی، وہ سود حرام تھا۔ لیکن آج کل جب آپ بینک سے لون لے کے آپ انڈسٹری لگاتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، تو یہ تو آپ کے لیے خوشحالی لاتا ہے، یہ تو آپ کو روزگار فراہم کرتا ہے، تو یہ سود حرام نہیں ہے، وہ سود حرام تھا جو کہ اس طرح لوگوں کو بدحالی اور غربت کے شکنجے میں جکڑ لیتا تھا۔ تو یہ وہی بات جو میں نے عرض کی پہلے کہ آپ نے علتوں کو دیکھا، اور صرف یہ علت نہیں تھی سود کے حرام ہونے کی۔ میرے گمان کے مطابق اسلام کے اندر وہ تمام مال جو بغیر محنت کے حاصل ہوتا ہو اس کے بارے میں احکام موجود ہیں۔ جوا کیوں حرام ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ نے کوئی محنت نہیں کی، اور بغیر محنت کے جب آپ مال کمانے لگے تو پھر انسان گویا باقی کاموں کے لیے، شیطانی کاموں کے لیے وہ فارغ ہو جاتا ہے، اور جو رزق حرام ہے وہ ظاہر ہے کوئی صالح خون پیدا نہیں کرتا۔ اچھا، یہاں پہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، معاف کیجیے کوئی ایک موضوع نہیں ہے، اس لیے جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔
آپ میں علماء کرام واقف ہوں گے، یہاں تحصیل خانپور میں گڑھی شریف، وہاں پہ فاروق شاہ صاحب علیہ رحمہ، آپ نے نام بھی سنا ہوگا اور ممکن ہے آپ نے زیارت بھی کی ہو، وہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں وہ پڑھتے تھے۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شیخ الحدیث کی حیثیت سے پڑھایا کرتے تھے، تو ابا جی قبلہ کے شاگردوں میں تھے۔ ایک دن جب وہ شاگرد تھے، پڑھتے تھے، تو وہ گھر پہ آئے۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، میں غالباً 5ویں 6ٹھی میں پڑھتا تھا، تو لیکن وہ بات مجھے یاد ہے۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک دن پہلے تقریر کی تھی، اور اس میں بتایا تھا، ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایسا ہوا کہ ایک ویرانے میں اتفاق سے ایک مسلمان صوفی بزرگ اور ایک ہندو سادھو کی ملاقات ہو گئی، آمنا سامنا ہو گیا۔ جب ملاقات ہوئی تو جو مسلمان صوفی بزرگ تھے، انہوں نے اس ہندو سادھو سے پوچھا کہ بھئی تم اتنے عرصہ سے تپسیا کر رہے ہو، اور تم اپنے دین اور مذہب کے اور عقیدے کے مطابق تم ریاضت کر رہے ہو، تو تمہیں کچھ حاصل ہوا؟ اس نے کہا جی مجھے یہ کمال حاصل ہوا ہے کہ میں اب جس چیز کی شکل چاہوں وہ اختیار کر سکتا ہوں۔ چاہوں تو پرندہ بن جاؤں، چاہوں تو کوئی شیر بن جاؤں، چاہوں تو تختی بن جاؤں، چاہوں تو درخت بن جاؤں۔ تو ان صوفی بزرگ نے کہا اچھا تو ایسا کرو، ذرا مجھے پانی بن کے دکھاؤ۔ اس نے کوئی منتر جنتر پڑھا اور دیکھتے دیکھتے پانی کی شکل اختیار کر لی۔ تو اس صوفی بزرگ نے ایسا کیا کہ اس پانی کے اندر ایک کپڑا بھگو کے نچوڑ کے رکھ دیا، اور پھر جب وہ سادھو واپس اپنی شکل میں آیا تو اب وہ ان بزرگ نے کہا کہ اچھا بھئی ایسا ہے کہ یہ تمہارے پانی میں نے کپڑا بھگو کے رکھا ہے، اب میں بھی پانی کی شکل اختیار کرتا ہوں، اور تم دوسرا کپڑا یہ ذرا میرے پانی میں بھگو لینا۔ تو ایسا ہی کیا اس نے۔ جب وہ صوفی بزرگ واپس اپنی شکل میں آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ اب ذرا ایسا کرو، دونوں کپڑوں کو سونگھو۔ تو اس سادھو نے جب سونگھا تو جو کپڑا اس کے پانی میں بھگویا تھا اس میں شدید تعفن تھا، بدبو تھی، اس کو سونگھنا دشوار تھا، اور جو اس صوفی بزرگ کے پانی میں بھگویا تھا وہ معطر تھا، مہک رہا تھا، خوشبو تھی۔ تو فاروق شاہ صاحب نے ابا جی قبلہ سے کہا حضرت کل آپ نے یہ خطاب فرمایا تھا، اب وہ خطاب تو ہم نے سن لیا، لیکن یہ فرمائیے کہ اصل کمال تو کسی چیز کی شکل اختیار کرنا ہے نا، تو جو اصل کمال ہے وہ تو سادھو کو بھی حاصل ہو گیا، مسلمان کو بھی حاصل ہو گیا۔ رہی بات بدبو اور خوشبو کی، یہ کون سا ایسا فرق ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے؟ ابا جی قبلہ مسکرائے، اور سچی بات یہ ہے کہ بات سن کے ذرا میرا بھی ذہن ڈاواڈول ہوا کہ ہاں بھائی اصل کمال تو یہ ہے۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ آپ تندور پر روٹی لینے کے لیے گئے، آپ ماشاءاللہ رزق حلال کماتے ہیں، کھاتے ہیں، آپ کا وہ مال ہے، اس سے روٹی لینے گئے، اتفاق سے اسی وقت ایک ڈاکو بھی روٹی لینے کے لیے آیا، اس کا مال وہ ڈاکہ ڈال کے اس نے لیا ہے، اسی تندور سے اسی آٹے سے آپ دونوں نے روٹی خریدی۔ اب آپ کی روٹی رزق حلال ہے، اس کی رزق حرام ہے، ان کی مہک میں کوئی فرق ہے؟ ذائقے میں کوئی فرق ہے؟ لیکن تاثیر میں دونوں کی فرق ہے۔ ایک جو رزق حلال سے کمائی ہوئی ہے اس کی تاثیر کچھ اور ہوگی، جو رزق حرام سے کمائی ہوئی ہے اس کی تاثیر کچھ اور ہوگی۔ تو یہاں تو کوئی خوشبو کا، ذائقے کا کوئی بھی فرق نہیں، لیکن پھر بھی تاثیر کا اتنا فرق موجود ہے، تو جہاں پر خوشبو کا فرق بھی موجود ہو پھر آپ اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان حضور ہلالی زمان، مفکر اسلام علامہ صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، اب بہت سے موضوعات پر آپ لیکچر سن چکے، میں صرف حصول ثواب کی خاطر ایک آدھ بات کر کے اور پھر اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں۔ پہلی بات یہ ہے، جیسے علم غیب کی بات ہو رہی تھی اور بحث ہوتی ہے کہ نبی پاک اور باقی انبیاء کو علم غیب
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے دوستوں سے پوچھا کہ بھئی انبیاء کرام کی جو تشریف آوری ہوئی، رب کائنات نے ان کو بھیجا، تو ہمیں اس دنیا کے معاملات کو سمجھانے کے لیے بھیجا یا ہمیں آخرت کے بارے میں بتانے کے لیے بھیجا؟ اگر بات ہو صرف دنیا کی، اگر آخرت کا وجود نہ ہو، ایک لمحے کو فرض کریں آخرت نہیں ہے، بس یہی دنیا سب کچھ ہے، یہی ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہی کی راحت، یہی کی لذت، یہی کی تکلیف اور یہی کی مصیبت، وہی سب حقیقت ہے، باقی کچھ نہیں ہے، تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تو ہمیں وحی کی ضرورت نہیں، ہمیں انبیاء کی ایسی حاجت نہیں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ تو کافر ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر جتنے مسلمان بچے ہیں وہ سب اس فکر میں ہے کہ کہیں امریکہ کا ویزا لگ جائے، کہیں آسٹریلیا کا، کہیں یورپ کا ویزا لگ جائے اور وہاں چلے جائیں، کیونکہ دنیا میں انہوں نے زیادہ بہتر سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ تو بات اگر صرف دنیا کی ہو تو ہمیں وحی کی ضرورت نہیں تھی، بات اگر صرف دنیا کی ہو تو ہمیں اللہ کی طرف سے احکام کی حاجت نہیں تھی۔ انبیاء اس لیے آئے کہ ہمیں یہاں دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارنا سکھائیں کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ انہوں نے ہمیں آخرت کے بارے میں بتانا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اس میں کوئی فرقہ واریت ہے؟ فرقہ واریت بھی نہیں، کوئی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک مانے گا کہ بھئی آخرت کی بات اپنی جگہ، چاہے کرسچینٹی ہو، عیسائیت ہو یا یہودیت ہو، بلکہ ہندو مت، جہاں پر جو بظاہر وہ الہامی مذہب تو نہیں ہے جس میں 35 لاکھ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کا تصور ہو، جہاں بندر بھی ہنومان دیوتا ہو، جہاں ہاتھی اگنیش دیوتا ہو، جہاں سانپ ناگ دیوتا ہو، اور جہاں پہ آگ بھی وہ اگنی دیوی ہو، تو وہاں پر وہ الہامی مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سب میں سورگ نرک، جنت دوزخ کا تصور تو وہاں بھی ہے۔ تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ آخرت جو ہے اس میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، محشر برپا ہوگا، سزا جزا ہوگی، میزان لگا ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، فلاں فلاں، یہ سب ہے نا۔ تو انبیاء ہمیں انہی چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے تشریف لائے، کیونکہ یہاں پر دنیا میں ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ تو انبیاء کا مقصد بعثت ہے ہماری آخرت کے حوالے سے رہنمائی کرنا۔ اب یہ بتائیے آخرت غیب ہے کہ نہیں ہے؟ غیب ہے۔ تو انبیاء کا تو مقصد بعثت یہ ہے کہ وہ ہمیں غیب کے بارے میں بتائیں۔ اب آپ بحث کریں کہ انبیاء کو غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے، تو یہ انبیاء پر اعتراض نہیں ہے، ان کے مقصد بعثت پر اعتراض ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ بھیجنے والا تو وہ ہے نا، تو جو بھی مقصد ہے اس نے متعین کیا ہے۔ تو یہ بات انبیاء کی نہیں رہی، یہ بات تو خدا تک پہنچتی ہے۔ حضرات مکرم، اسی طرح بات ہو رہی تھی حاضر و ناظر کی، تو میں نے اپنے انداز سے بات سمجھائی۔ میں نے کہا دیکھیے، ایک لفظ ہے حاضر، ایک ہے ناظر، دونوں علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں، ان کا علیحدہ علیحدہ مطلب ہے۔ اگر ان کو سمجھ لے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ دراصل وہ کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ آئے ہوئے اعتراض کر رہے تھے کہ جی آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ تشریف فرما ہیں، اگر کوئی آپ سے کہے کہ جی چلیے فلاں ادارے میں وہ حامی سید کاظمی ملتان سے آئے ہوئے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں، چلیے وہ سننے کے لیے چلتے ہیں، تو آپ کہیں گے آئے تو بیٹھے ہیں، اب کہاں جائیں؟ تو یہاں وہی آ سکتا ہے جو یہاں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ جو یہاں موجود ہیں کیا وہ یہاں آ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو جو مسجد میں ہے وہ مسجد میں اب آ نہیں سکتا، جو گھر میں ہے وہ گھر میں جا نہیں سکتا۔ تو آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے تو مسجد میں تشریف لائے، تو پتہ چلا مسجد میں پہلے نہیں تھے تبھی تو آئے۔ آپ ہمیں بتاتے ہیں آقا کریم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو پتہ چلا کہ مدینے میں پہلے تشریف فرما نہیں تھے تو تبھی تو وہاں تشریف لے گئے۔ یہ آنا جانا تو تبھی ہوگا نا جب ایک جگہ ہوں گے دوسری جگہ نہیں ہوں گے۔ تو آپ کہتے ہیں حاضر و ناظر، تو پھر یہ آنے جانے کا مفہوم کیا ہوا؟ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سوال کرنے والے جو ہیں وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، اب ان کو ظاہر ہے اسی حوالے سے سمجھانا تھا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ ایک لفظ ہے حاضر، ایک ہے ناظر۔ ناظر کسے کہتے ہیں؟
دیکھنے والے کو. جہاں تک میں ناظر ہوں، کہاں تک ہوں؟ جہاں تک میری نظر کام کر رہی ہے. آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کا ناظر دیکھ رہا ہوں. دروازہ کھلا ہوا ہے، آگے جناب ماشاءاللہ یہ درخت بھی ہیں، یہ غالباً نیم کے درخت ہیں، سایہ کیے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کا ناظر ہوں. اوپر شامیانہ لگا ہے، اس کا ناظر ہوں. آپ کی موٹر بائکس وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں، ان سب کا ناظر ہوں. اگر یہ درمیان سے رکاوٹیں ہٹ جائیں تو درمیان سے ویسے آسمان کی جھلک دکھائی دے رہی ہے، آسمان کا بھی ناظر ہوں. لیکن اگر یہاں سامنے سے مجھے کوئی سورج دکھائی دے رہا ہو تو سورج کا میں ناظر تو ہوں، لیکن کیا سورج پر حاضر بھی ہوں؟ حاضر تو نہیں ہوں، بیٹھا تو یہاں پہ ہوں، سورج پر حاضر تو نہیں ہوں. تو میں ناظر وہاں تک ہوں جہاں تک میں دیکھتا ہوں. حاضر کا مطلب ہے موجود ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو حاضر کہاں تک ہوں یہ ذرا سوچ لیجئے. میرا وجود اس کرسی پہ ہے، اس پہ تو میں حاضر ہوں. میں اس میز پہ تو نہیں بیٹھا ہوا، میرا جسم اس میز پہ نہیں ہے. مولانا عبد الغفور صاحب تشریف فرما ہے اور مولانا مفتی حامد سعیدی صاحب تشریف فرما ہے. میں ان کے کندھوں پہ تو نہیں چڑھا بیٹھا، میرا جسم ان پر نہیں ہے، لیکن ان پر حاضر ہوں یا نہیں ہوں؟ حاضر ہوں. لیکن سامنے موٹر سائیکل کھڑے ہیں، وہاں پہ ایک دوست گزر رہے ہیں، میں ان سے کہوں کہ بھائی یہ ذرا موٹر سائیکل گر رہا ہے، اس کو ذرا سنبھال لیجئے. وہ کہیں کہ جناب آپ بھی تو یہاں موجود ہیں، آپ خود سنبھال لیں. آپ کوئی 30 مار خان ہیں، کوئی پھنے خان ہیں کہ میں آپ کا حکم مانوں آپ خود کر لیں. میں کہوں گا بھائی آپ تو وہاں موجود ہیں نا، آپ اس کو فوراً، مجھے تو اٹھ کے وہاں تک آنا پڑے گا، اتنی دیر میں وہ گر ہی جائے گا. پتہ یہ چلا میں موٹر سائیکلوں کا دیکھ تو رہا ہوں، ناظر تو ہوں، لیکن ان پہ حاضر نہیں ہوں. ناظر تو وہاں تک ہوں جہاں تک میری نگاہ ہے، لیکن حاضر کہاں تک ہوں یہ بات سمجھنے کی ہے. میرا جسم کرسی پر ہے، اس پر تو حاضر ہوں، میز پر بیٹھا ہوا نہیں، لیکن اس پر بھی حاضر ہوں. کیوں؟ یہ اس لیے کہ میری دسترس میں ہے، میں اس کو اٹھا کے پلٹ سکتا ہوں، ادھر سے ادھر کر سکتا ہوں. یہ مولانا حضرات تشریف فرما ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ سکتا ہوں. لیکن یہ جو دوست ادھر بیٹھے ہیں میں ان کا ناظر ہوں، حاضر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو مجھے اپنی طرف کھینچنا ہو تو مجھے اٹھ کے جانا پڑے گا. تو جائے گا تو آدمی وہاں نا جہاں موجود نہیں ہے، جائے گا تو وہیں جہاں نہیں ہے وہ. پتہ یہ چلا جہاں تک میری نظر کام کرتی ہے وہاں تک ناظر، اور جہاں تک میری دسترس ہے، جہاں تک میں تصرف کر سکتا ہوں، جہاں تک میری پہنچ ہے وہاں تک میں حاضر ہوں. اچھا اب میں اس کرسی سے اٹھ کے میز پہ جا سکتا ہوں یا نہیں؟ جا سکتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ حاضر تو ہوں، لیکن جس دائرے میں حاضر ہوں اس دائرے میں نقل و حرکت بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ میں اس میز پر حاضر ہوں لیکن اس کے باوجود یہاں میز پر جا سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تک میرا دائرہ تصرف ہے، میری ایکسس ہے، میری پہنچ ہے، اس دائرے کے اندر میں نقل و حرکت بھی کر سکتا ہوں، آ جا سکتا ہوں. یارو میں آقا کریم کو ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں، تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، اس لیے تمام کائنات کے ناظر، اور تمام کائنات میرے آقا کریم کے تصرف میں ہے، اس لیے تمام کائنات میں حاضر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان، مفکر اسلام علامہ صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی. ورنہ سوچ اسلامیہ حضور فیضان حضور غزالی زمان. ورنہ سیدھی سی بات ہے، سوچئے کہ آقا کریم کھڑے ہیں زمین پر اور اشارہ کرتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو چاند پر حاضر ہے نا. اشارہ کرتے ہیں تو سورج کو الٹے پاؤں پھرا دیتے ہیں، تو سورج پر حاضر ہے نا. اشارہ کرتے ہیں بادلوں کو پھاڑ کے دکھا دیتے ہیں، پھر بادلوں پہ حاضر ہے نا. ارے جہاں تک ہم دیکھتے ہیں وہاں تک ناظر ہیں، اور جہاں تک تصرف کر سکتے ہیں وہاں تک حاضر ہیں. یہ مطلب نہیں ہے آپ کا آقا کریم کے حاضر ہونے کا کہ آپ کا جسد انور یہاں پہ ہے، نہیں. آپ کا جسد اطہر تو وہی مسجد نبوی میں گنبد خضرا میں آپ کی قبر اطہر کے اندر ہے، لیکن یہ جگہ بھی آپ کے دائرہ تصرف میں ہے، اس لیے یہاں پر حاضر ہیں. جب آپ یہ بات سمجھ جائیں تو وہ سوال بے معنی ہو جاتا ہے کہ جی آنے جانے کا مفہوم کیا ہے اور کیا نہیں ہے. حضرات مکرم، آج کل ہم اہل سنت کے خلاف
بہت سوچی سمجھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اب قرآن و حدیث کا وہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے جو کہ در حقیقت اتنے عرصے سے ہمارے اہل سنت کے عقائد سے ٹکراتا ہے، اس کے برعکس ہے۔ ویسے تو جو دیگر عقائد ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی شوشے میں چھوڑ سکتا تھا یہاں پہ، لیکن یہ کہ پہلے بھی خاصا وقت ہوا، یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے موسم کو بھی میری کرامت قرار دے دیا، یہ ان کی مہربانی اور عقیدت ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی، ہمارے لیے بھی، اور موسم اتنا شدید نہیں رہا جتنا گزشتہ دنوں میں تھا الحمدللہ۔ لیکن میں ان تمام دوستوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پر یہ شرکت کی، اور میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ تفہیم دین میں آپ جہاں یہ عقائد کے حوالے سے جو لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں ان کو دور کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ساتھ ہی جو روزمرہ کے مسائل ہیں ان کو بھی آپ اپنی گفتگو کا، ہو سکتا ہے آپ نے بنایا ہو، میں نے تو ظاہر تمام کورس نہیں دیکھا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پہلے دین اور دنیا کی علم کی تقسیم نہیں تھی۔ انگریز کے آنے سے پہلے وہی ادارے ہوتے تھے، اس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، فقہ، اصول فقہ، تمام چیزیں وہیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور وہیں پر ریاضی بھی، فزکس بھی، کیمسٹری بھی، وہیں پر یہ حد یہ ہے کہ عسکری تربیت بھی انہی اداروں میں دی جاتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص عالم دین بن کے نکلتا تھا تو کچھ دنیا کے علوم سے بھی اس کی شد بدھ ہوتی تھی، اور اگر کوئی میتھمیٹیشین بن کے نکلا ہے، ریاضی دان بن کے نکلا ہے، یا علم طب میں اس نے کوئی ڈگری لی ہے، ڈاکٹر بن کے نکلا ہے، تو چونکہ وہیں تو قرآن و حدیث بھی پڑھایا جا رہا ہے تو قرآن و حدیث سے بھی اس کی شناسائی ہوتی تھی، وہ اچھا ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ایک اچھا مسلمان بھی ہوتا تھا۔ اب آج کل عالم یہ ہو گیا ہے کہ جناب ماشاءاللہ دین اور دنیا کے علم کی تقسیم ہو گئی، اب جو مدرسے میں گیا وہ دنیا سے بالکل بے بہرا ہو گیا۔ میں نام نہیں لے رہا، کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بہت بزرگ عالم دین ایک دن مجھ سے فرما رہے ہوں کہ یہ جن کو آپ سمندر کہتے ہیں نا، یہ سمندر نہیں ہے، یہ تو در حقیقت بہت بڑی جھیلیں ہیں۔ اچھا، میں نے کہا کہ حضرت کو پتہ نہیں کوئی الہام ہوا ہے، کیا ہوا ہے، جغرافیے میں بھی اب ٹانگ اڑا دی ہے آپ نے، تو حضرت یہ سمندر کو آپ جھیلیں کہہ رہے ہیں، مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگے کہ دراصل سمندر کی تو تعریف یہ کی جاتی ہے نا، سمندر وہ ہے جس کا دوسرا کنارہ نہ ہو، تو ان کے تو دوسرے کنارے ہیں، چاہے کتنے بڑے صحیح، لیکن بہرحال اب یہاں کراچی بندرگاہ سے چلتے ہیں تو جدہ بندرگاہ پہ اتر جاتے ہیں، تو دوسرا کنارہ ہوا نا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے یہ جتنے بھی کرتے ہیں وہ سب دوسرے کنارے ہیں، تو سمندر تو نہ ہوئے، کیونکہ سمندر کی تو تعریف ہی یہ ہے جس کا دوسرا کنارہ نہ ہو۔ میں نے کہا حضرت یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سمندر تو کوئی بھی نہیں ہے، بس جھیلیں ہی ہیں۔ کہنے لگے نہیں، سمندر تو ہیں۔ میں حیران، سمندر پھر کہاں ہے؟ کہنے لگے آپ انتہائی مشرق میں چلے جائیں یا انتہائی مغرب میں، بس جس کے آگے پھر زمین نہ ہو، سمندر ہی سمندر ہو، تو بس وہ ہوگا سمندر، اور تو نہیں۔ اب میں نے سوچا کہ اب میں حضرت کو کیا عرض کروں کہ حضرت دنیا تو گول ہے، یہاں پہ آپ کہیں بھی چلے جائیں پلٹ کے وہیں آ جائیں گے جہاں سے چلے تھے۔ لیکن اب یہ بات ان کو سمجھاتے تو یہ بھی ان کو سمجھ میں نہ آتی کہ دنیا گول کیسے ہو سکتی ہے، اگر دنیا گول ہے تو ہم پھسل کے گر کیوں نہیں پڑتے؟ پھر تو اس قسم کے باتیں ہونے لگتی ہیں نا۔ تو جب دین کا علم حاصل کرنے والے، اب وہ شیخ الحدیث، اب جو دنیا دار لوگ ہیں وہ تو یہ باتیں سنیں گے تو معاذ اللہ ان کو جاہل کہیں گے نا، حالانکہ وہ شیخ الحدیث و تفسیر ہیں۔ اسی طرح وہ پی ایچ ڈی کرنے والے ریسرچ اسکالرز، ان کا عالم یہ ہے کہ ان کو پاکی ناپاکی کے احکام بھی معلوم نہیں۔ میں کئی لوگوں کو ایسے جانتا ہوں۔ یہاں پر بس یہ بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پہ، تو کبھی آپ کو غور کرنا چاہیے نا کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کیا کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لینا فرض ہے، یا کوئی ماسٹرز کمپیوٹرز میں کرنا فرض ہے، یا کسی دارالعلوم سے دورہ حدیث کرنا فرض ہے؟
کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ یاد رکھیے وہ علم حاصل کرنا فرض ہے جس علم کو حاصل کیے بغیر انسان ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی نہیں گزار سکتا، وہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو یہ تفہیم دین اس کمی کو پورا کر رہا ہے یہ جو کورس ہے، اور میں اس کے لیے مفتی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ان کو آئندہ بھی یہ اس قسم کی یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو بھی اس طرح متوجہ فرمائے تاکہ ان کے عقیدے بھی محفوظ رہیں اور وہ زندگی بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔